نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم حدیث ہے جو اکثر محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسی حدیث سے اپنی کتاب شروع فرمائی ہے۔ اور اس حدیث کے بارے میں علماء کرام اور محدثین نے یہ فرمایا کہ اس میں دین کا تیسرا حصہ یعنی 1/3 دین اس کے اندر آ گیا ہے، اتنی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اور مختصر تشریح آج عرض کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، مسلمان کے تمام اعمال کا، کاموں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، اور مسلمان کو اس کی نیت کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ملتا ہے۔ حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ہر مسلمان ہر اچھے عمل کے وقت اپنی نیت اچھی رکھے، اور اچھی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق سے خیر خواہی ہمدردی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ اچھی نیت ہے۔ اس نیت سے جو بھی اچھا اور جائز کام کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت والا ہوگا، بڑا اجر و ثواب رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا اخلص دینک یکفک العمل القلیل، کہ تم اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو، یعنی اللہ کی رضا، خلوص نیت پیدا کر لو، نیت اچھی کر لو، تمہیں معمولی سا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نیت کی مثال اعمال کے اندر ایسی ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے۔ اگر روح نہ ہو یا روح کمزور ہو جائے، زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے یا زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی مثال نیت کی ہے۔ اگر نیت میں فرق آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل میں فرق آ جاتا ہے، خواہ وہ عمل بظاہر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ مثلاً ایک شخص لاکھوں روپے خرچ کر کے صدقہ خیرات کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، لوگوں کو عمرہ کرا دیتا ہے، کوئی بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام لاکھوں روپے خرچ کر کے، مشقت برداشت کر کے کر لیتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کی نیت اچھی نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اگر نیت اچھی ہے اور اچھی نیت کے ساتھ آدمی صرف سبحان اللہ کہہ لے یا روپے صدقہ خیرات کر دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو بہرحال نیت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جتنے بھی دین کے فرائض اور واجبات ہیں ان میں تو نیت شرط ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی وہ نماز فرض ہوتی ہے، کبھی نفل، کبھی سنت، ان میں فرق نیت کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر ایک آدمی صرف ویسی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، کوئی خاص نیت نہیں کرتا تو وہ نفل شمار ہوگی۔ فجر کی 2 رکعت فرض نماز تب شمار ہوگی جبکہ وہ فجر کی نماز کی نیت کرے گا۔ سنت نماز تب شمار ہوگی جب وہ سنت کی نیت کرے گا۔ اور جو جائز کام ہیں، مثلاً کسی کی خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ نیکی تب بنتے جب انسان نیت کر لیتا ہے۔ نیت نہ کرے تو پھر یہ نیکی نہیں بنتے، ویسے ہی ایک عام کام شمار ہوتے ہیں۔ البتہ اپنے بارے میں تو مسئلہ یہی ہے کہ انسان جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگے تو اپنی نیت کو دیکھے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ جہاں تک دوسروں کی نیت کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم دوسروں کی نیت کے بارے میں شک نہ کریں، اچھا گمان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ تم مسلمانوں کے کاموں کے بارے میں، ان کی نیتوں کے بارے میں حسن ظن رکھو، اچھا گمان کرو۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، اب اس کی نیت کیا ہے؟ دونوں امکانات ہیں۔ وہ خدا نہ خواستہ ریاکاری کی نیت سے بھی یہ کام کر سکتا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، یہ ریاکاری اور دکھاوے کی نیت ہے، غلط نیت ہے۔ اور وہ اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے بھی کام کر سکتا ہے۔ دونوں امکانات ہیں۔ ہمیں دین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو مثبت پہلو ہے اس کو اہمیت دیں اور اپنے ذہن میں اس کو لے کر آئیں کہ یہ مسلمان ہے، جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوگا۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نحن نحکم بالظاہر
واللہ یتولی السرائر، کہ ہم تو کسی کے بارے میں فیصلہ اس کا ظاہری عمل دیکھ کر کریں گے، کہ اس کا ظاہری کام اچھا ہے اسے اچھا سمجھیں گے، صدقہ خیرات ایک آدمی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اور نیکی کام کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، کام اچھا ہے، ہم اچھا گمان کریں گے۔ باقی دل کے خیالات اللہ جانتا ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ البتہ تیسری بات نیت کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شاید اچھی نیت کرنے سے گناہ کے کام بھی جائز ہو جاتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ مثلا خدا نہ خواستہ کوئی شخص کسی مالدار کی اس نیت سے چوری کرے کہ میں مال چرا کر 1 روپے بھی پاس نہیں رکھوں گا، غریبوں کو دوں گا، جس کی چوری کر رہا ہوں وہ تو کروڑوں پتی ہے، اگر اس کا 1-2 لاکھ چوری ہو بھی جائے اسے خاص فرق نہیں پڑے گا، فلاں غریب کا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی نیت تو اچھی ہے لیکن کام غلط ہے، اس لیے شرعی لحاظ سے یہ کام جائز نہیں ہوگا اور اس پر اس کو گناہ ہی ملے گا۔ اور اس کی مثال اور دلیل یہ ہے، جیسے کوئی شخص مشرق کی طرف جانا چاہے، ایک علاقہ مشرق میں وہاں جانا چاہے، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے، غلط رہنمائی کی وجہ سے وہ مغرب کی طرف چل پڑے تو مشرق کی طرف نہیں پہنچے گا، مغرب کی طرف ہی پہنچے گا۔ اس لیے جیسے دنیا کے کاموں میں نیت درست ہونے کے باوجود عمل غلط ہونے کی وجہ سے رزلٹ غلط نکلتا ہے، اسی طرح دین کے کاموں میں بھی نیت درست ہونے کے باوجود اگر عمل درست نہ ہو تو اس کا رزلٹ بھی غلط ہی ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ہر جائز کام اخلاص نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔